تو جنہوں نے نبی کے ساتھ لو لگائی ان کو دنیا میں جنتی، اور جنہوں نے نبی کے خلاف کھڑے ہوئے دنیا میں لقد حق القول ولا اکثر. تو سورہ یونس میں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں انہیں اگر توبہ استغفار توبہ اللہ معاف فرما. اگر یہ ایک اور جگہ قرآن میں غالباً یونس میں آتا ہے کس جگہ کہ اگر یہ سیڑھی لگائیں اور اوپر آ جائیں توبہ استغفار، اللہ کو بھی دیکھ لیں، فرشتے بھی دیکھ لیں، جنت بھی دیکھ لیں، جہنم بھی دیکھ لیں، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. توبہ استغفار اتنا سخت. میں اللہ میں نہیں فرما رہا کہ عقل قول ان پہ قول صاحب یہ نہیں آئیں گے، اوپر بھی آ جائیں. اے محبوب ان کے لیے رو رہے ہو، ان کو دفع کرو، ان کو بالکل ہی جو ہے نا ان سے منہ پھیر لو. اللہ نے فرمایا بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم، یہ سخت لفظ ہے، ان کی گردنوں میں طوق ہیں. طوق پرانے زمانے میں کسی کو سزا ہونی، ابھی تک انگریز مسلمانوں کے حقوق ہمیں بتاتے ہیں. قرآن سے بڑا کوئی مسلمان انسانوں کا حقوق ہے، ہیومن رائٹس کا کوئی ہم ہیومن رائٹس والے ہیں، ہم انسانی. تم کیا ہو؟ تم فلسطین میں بچے مار رہے ہو، لبنان میں بچے مار رہے ہو، اردن میں بچے مار رہے ہو، کشمیر میں بچے مار رہے ہو، عراق میں بچے مار رہے ہو، شام میں بچے مار رہے ہو. تم اور تو بچوں لوگوں انسانوں کے حقوق بتانے والے، یا قرآن اور محمد رسول اللہ نے جنہوں نے کہا کہ اگر جنت میں جاؤ گے تو بزرگوں کو اور عورتوں کو کچھ بھی نہیں کہنا، بچوں کو بزرگوں کو اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا. اور یہ بچے بزرگ اور عورتیں تو بہت بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا جہاں فصل ہوگی فصل کو بھی درختوں کو بھی نہیں کاٹنا. جنگ ہو رہی ہے کفر کے خلاف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت اور فصلیں بھی تباہ نہیں کرنی. تو بچے اور عورتیں اور بوڑھے تو بڑی آگے کی بات ہے. اور یہ لگے ہیومن رائٹس، یہ ہیومن انسانی حقوق بتانے والے ہمیں آئے ہیں کہ جی ہم بڑے انسانی حقوق بتائیں. تو یہ بات کیا سزا دیتے تھے اس طریقے سے. وہ لوہے کے بنے ہوئے تو یوں کسی بندے کو نہ یوں کر کے بس ہنس وہ سارا دن نہ ادھر دیکھنے کے لیے. یہ اللہ فرمان ہے انا جعلنا فی اعناقہم. یہ میں اپنے طرف سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کا پوچھا گیا کہ انا جعلنا، اور علی انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا. تو جو بھی نہیں سمجھا علی سے جا کے پوچھتے. حضرت علی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈالے ہوئے. حضرت علی نے یوں اپنی داڑھی مبارک کو اٹھا کے یوں اپنے ہاتھ نیچے رکھ کے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ایسے ان کی گردنیں جکڑی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بس جیسے نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں، پھانسی لگے ہوئے ہیں. یہ کہ جن کو نور اور نور ان کو آنکھوں کے سامنے رحمت وما صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم پھر رہا ہے اور ان کو ہدایت نہیں ہے. جیسے کھوتا اور گدھا اپنے باندھا ہوا ہوتا ہے، جدھر اس کی کھینچی ہوئی ہے بس یہ ادھر ہی کھینچے پڑے ہیں، یا جیسے کسی کو سزا ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اور تیسرا اس کا مطلب کہ یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، جیسے کسی کی گردن میں سریا آتا ہے نا، یہ ابو جہل ابو لہب اور یہ بڑے بڑے ان کی گردنوں میں تکبر کا سریا ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، حق ہوتے ہوئے بھی نہ یہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں. دائیں بائیں لوگ آگے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں نا، دائیں بائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کیا ہو رہے ہیں یہ دیکھ کے نہیں دیکھتے. ان کی گردنوں میں طوق ہے، دنیا میں اور آخرت میں جہنم میں وہی طوق ہوگا، توبہ استغفار جو آگ ہوگی اور جو انہیں عذاب دیا جائے گا. ان کے گردنوں میں طوق کر دیے کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہیں گے، بٹ ٹھوڑی دیر تک ہے بس ان کا منہ ایسے نا غرور تکبر اور عذاب کی وجہ سے اوپر ہی اٹھا رہے گا. توبہ استغفار. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے. فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور اوپر سے بھی ڈھانک دیا ہے تاکہ انہیں کوئی سمجھ ہی نہ آئے. توبہ استغفار. اب باتیں کروں یہاں پہ ایک اور، یہ جو موضوع چل رہا ہے ایک طرف دنیا کے بعد کا چل رہا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے اندر کا چل رہا ہے. جیسے جنت دنیا کے بعد ملنی ہے، لیکن ابھی میں نے بتایا حضور نے فرمایا اللہ نے 10 بندے جنتی ہیں، حالانکہ ابھی تو کہ حشر ہی نہیں برپا ہوا. دوسری طرف ابو جہل ابو لہب یہ جہنمی ہیں، ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے. اسی طرح دوسرا قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے، غالباً سورہ اللہ اعراف ہے یا کس جگہ پہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن جا رہے ہوں گے نا، قبریں پھٹیں گی اور اٹھ کے سارے حشر کے میدان کی طرف، تو میں یہ کئی دفعہ آئے تو کفار منافقین اور مومن جا رہے ہوں گے تو یک دم جو منافق ہیں ان کے آگے دیوار آئی. قرآن کی سیدھی آیت ہے، دیوار عائل ہو جائے گی اور ان کو آگے اندھیرا ہو جائے گا اور مومنوں کے پاس نور ہی ہوگا. وہ رونا شروع کر دیں گے، شور بھائی کدھر، ہمارے پاس اندھیرا ہو گیا ہے، ہم کہیں گر گئے ہیں یا پھنس گئے ہیں یا ہمارے آگے اندھیرا ہو گیا، ہمیں بھی لے کے جاؤ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. وہ کہ ہمارے پاس تو اندھیرا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ تم منافق تھے، تم ایمان میں نہیں تھے. آج جس کے پاس اندھیرا ہے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے. جس کے پاس اندھیرا نہیں ہے وہ مومن ہے. مومن کے پاس نور ہوگا، قرآن کا، ایمان کا، نبی کا، شفاعت کا، اللہ کی رحمت کا، فضل کا، اللہ کا نور ہوگا مومن کے پاس. اس کے پاس اندھیرا نہیں ہوگا. تو یہ کب کام ہونا ہے؟ قیامت کے
دن یعنی عشر کپڑے پھٹنے کے بعد صحیح. لیکن ابھی ادھر اللہ کیا فرما رہا ہے, دنیا کے اندر ہی ہم نے ان لوگوں کے آگے دنیا میں ہی وہ کام کر دیا, دنیا میں ہی ان کو اندھا کر دیا کہ محبوب ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. اور ایک اور اس کا مطلب سمجھاؤں گا آپ کو, 2-3 منٹ لگ جائیں گے آج بھی اوپر. اس کا ایک اور مطلب بھی سمجھاؤں. یہ وہ آیت ہے, آپ کا کوئی دشمن ہو اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہو, اس آیت کو آپ پڑھ کے پھونک لیں, اللہ آپ کو دشمن سامنے بھی کھڑا ہے, آپ اس کو آپ سامنے بھی کھڑے ہیں دشمن کو. میں اپنے سے بات نہیں کر رہا, میں ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات پڑھی ہیں, سورہ یاسین کی پہلی 10 آیات پڑھی ہیں, اور اب کنکر لیے اور اپنی مٹھی میں, اور ان پہ یہی آیات پڑھ کے پھونک کے یوں ماری ہیں, اور وہ سامنے لینے بنائے کھڑے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے گزر گئے. وَجَعَلْنَا مِن, ان کے آگے ایک دیوار بن گئی, پیچھے دیوار بن گئی, اوپر دیوار بن گئی. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ میرے نبی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے. ایسے یہ آیت آپ پڑھیں, اللہ آپ دشمن کے اگر سامنے بھی ہوں گے تو وہ آپ اس کو نظر نہیں آئیں گے. آخری واقعہ سنا کے وقت کیونکہ پورا ہو گیا, باقی آیات کل کریں گے. اس آیت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ, یہ میں بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں, حضرت ابو جہل جو ہے, یہ جو ملعون ہے, اس نے کیا کیا, اس نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں گے نا, تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پتھر لے کے جا کے توبہ استغفار ماروں گا, ان کا سر جو ہے ادھر ہی مطلب توبہ استغفار نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, بڑا سا پتھر لے کے آیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا. تو حضور نماز پڑھ رہے ہیں, اب نماز میں حضور یاد رکھیں وہ والی حدیث, حضور کے چاروں طرف 1 مہینے کی مسافت تک سیکورٹی ہے. اور سیکورٹی یہ دنیا کے سیکورٹی گارڈ نہیں ہے کہ یہاں نیند آ جائے, کوئی ستا ہوئے, آج بڈھا ہو گیا کوئی نہیں, ہوں آرمی کیوں ریٹائر ہو کے سیکورٹی گارڈ لگا ہوا ہے, نہیں ہے. یہ سیکورٹی گارڈ وہ ہیں جو کوئی اللہ نے لگائے ہوئے, ٹھیک ہے جی, چاروں طرف. حاجی صاحب, ہاشمی صاحب, چاروں طرف سیکورٹی گارڈ ہے, اور مہینے کی مسافت چاروں طرف, ٹھیک ہے جی. شاید یہ دنیا کم ہے, آپ سمجھیں, مہینہ تو آپ ادھر سے جہاز پہ آپ سفر کریں تو مہینہ آپ کہاں چلے جائیں. آپ یہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہیں, آپ ڈنمارک, امریکہ, یورپ, 1 دن میں یا 2 دن میں پوری دنیا گھوم آئیں تو مہینہ ایک سائڈ, پھر شاید وہ 7 آسمانوں تک, ادھر 7 آسمانوں تک, ادھر 7 آسمانوں, چاروں طرف. نہیں, بہت بڑی سیکورٹی ہے حضور کی. ابو جہل جب مارنے لگا, اس نے پتھر اٹھایا, اس کے جو ہاتھ تھے وہ اس کے جو ہے ادھر ہی چپک گئے. پتھر ایسے اٹھایا نا, ادھر ہی ہاتھ روک گئے, پتھر اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہی. وہ واپس آ کے دوسرے کو کہتا ہے, غالباً ولید بن مغیرہ, تو ہاں ہو گیا کام, کتنے ہو گیا, میرے ہاتھ ہی جڑ گئے, میرے پتھر, تو بڑا, میں خود جاتا ہوں, میں ہو گیا. اسی طرح اس کے ساتھ بھی معاملہ, وہ اندھا ہو گیا, وہ اس کی آنکھیں سلب. پھر تیسرا کافر گیا, اس نے کہا تم دونوں نہیں, میں جاتا ہوں, میں جاتا. جو مارنے گیا وہ بھی واپس پوچھا کیا ہوا, کہتا مجھے میں پتھر مارنے لگا تو ایک بہت بڑا سا بیل سانڈ مجھے لگا, وہ مجھے آ رہا ہے, مجھے مارنے لگا. تو ڈر کے اللہ نے حضور کے لیے بہت زیادہ سیکورٹی اور حفاظت. تو یہ 3 اس طرح پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. جنت, دنیا میں نبی کو ماننے والے دنیا میں ہی جنتی, نبی کو جھٹلانے والے دنیا میں ہی جنمی. نبی کو ماننے والے دنیا میں بھی نور, آخرت میں بھی نور, اور نبی کو جھٹلانے والے دنیا کے اندر ہی اندھے, آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے, آنکھوں کے سامنے ابو اس کے ہاتھوں میں کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں, اندھا ہے, نہیں ہے, اس کے دل کے اوپر ایمان نہیں ہے. یا انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کا یہ جو غرور تکبر کا جو ہوا ہے, اللہ معاف فرمائے. چھوٹا سا بھی غرور تکبر بندے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے اس کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غرور اور تکبر ہے, یہ اللہ کی چادر اور اللہ کا تہمد ہے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے, سمجھیں. توبہ استغفار نو, اللہ معاف فرما. اگر آپ کی کوئی نیچے یہ کھینچے شلوار, تہمد کھینچے, آپ کو کیا مطلب ہوگا, تو آپ کو بے پردہ کا, آپ کا عزت ہے, ٹھیک ہے. توبہ استغفار. جو غرور تکبر اللہ کا چادر اور اللہ کی تہمد ہے, جو غرور تکبر کرتا ہے گویا وہ اللہ کی چادر کھینچ رہے, اللہ کا تہمد کھینچ رہے ہیں. اس سے کیا اور بڑا لفظ ہو سکتا ہے توبہ استغفار. لہٰذا غرور تکبر بہت بڑی چیز ہے, اس کو اپنے اندر سے ختم کریں. اور اللہ غرور تکبر والے کو کہہ رہا ہے کہ اس کی گردن میں جو غرور تکبر ہے نا, وہ عذاب ہے, ایسے وہ اکڑا ہوگا. توبہ استغفار. اللہ معاف فرمائے, اللہ میں ہر طرح غرور تکبر سے بچائے, اور نبی کا عزت احترام ادب بجانے کو